نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی محبت و عقیدت سے بھرپور خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی منافقوں اور یہودیوں سے واسطہ پڑا۔ ادھر تو ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، حتیٰ کہ دونوں جماعتوں نے، منافقین نے اور یہودیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا، اور مکہ والوں نے بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ جنگ کرنے کے لیے بار بار جماعتیں بنا کر آئے۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوۃ الاحزاب اہل مکہ کے حملہ آور ہونے ہی کی وجہ سے پیش آئے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ احد میں یہود مدینہ کا بھی عمل دخل تھا۔ غرض یہ کہ 13 سال مکہ معظمہ میں بڑی مصیبتوں سے گزارے، یہاں آ کر بھی قریش نے یعنی مکہ کے مشرکین نے دکھ تکلیف دینے کی کوششیں جاری رکھی، اور یہودیوں اور منافقوں کی طرف سے جو ایذا رسانی اور بے ایمانی اور مکاری کا سلسلہ شروع ہوا وہ مستقل مصیبت بنا رہا۔ منافقین انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں سے تھے، کچھ اوس میں سے بھی تھے اور خزرج میں سے بھی تھے، اور کچھ یہودیوں میں سے بھی تھے، جن کے نام سیرت ابن ہشام میں لکھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، ان میں اسلام پھیل گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعلیم و تدریس سے بعض اہل مدینہ نے قرآن شریف کی بعض صورتیں بھی یاد کر لی تھیں۔ مسلمانوں سے یہ منافقین نے ایک چال یہ چلی کہ اپنے خیال میں بڑی ہوشیاری کی تاکہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رہیں، مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان لوگوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب اپنے خیال میں تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کی چال چلی، لیکن بری طرح ذلیل ہوئے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نام لے لے کر اپنی مسجد سے نکال دیا۔ تو پہلے یہود کا تعارف کرا دیتا ہوں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، پھر نصارہ کا تعارف کرایا جائے گا، پھر منافقین کی حرکتیں اور شرارتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ منورہ میں نصارہ نہیں رہتے تھے، لیکن چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور نجران سے آ کر اسلام کو دل سے سچا مانتے ہوئے بھی قبول نہ کیا اور مباہلے سے بھی راہ فرار اختیار کی، اس لیے یہودیوں کے تذکرے کے بعد نصارہ کا تذکرہ بھی آئندہ مجالس میں کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اصل وطن بابل کا علاقہ تھا، جہاں نمرود بادشاہ تھا، وہاں بت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کی پوری قوم دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کے واقعات جگہ جگہ قرآن میں مذکور ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام سارہ تھا، جو ان کے چچا کی لڑکی تھی، اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت ہاجرہ وہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں بحکم الہی چھوڑ دیا تھا۔
ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت گود میں تھے۔ مکہ معظمہ کو بالکل ابتداءً آباد کرنے والے یہی دونوں ماں بیٹے تھے، یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے، جن کا نام البدایہ والنہایہ صفحہ 175 میں درج ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جس کا قصہ سورہ یوسف میں تفصیلاً مذکور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں لفظ ہودن بھی آیا ہے۔ یہ لفظ عربی ہے، ہادہ یہود سے ماخوذ ہے، جو توبہ کرنے کے معنی میں سے۔ ہائدن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے چونکہ ان لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، پھر توبہ کر لی تھی، اس لیے ان کو ہود کہا جانے لگا۔ بعد میں وہ اسی جماعت کا علم یعنی نام بن گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہادہ بمعنی تہودہ ہے، اسی سے ہائدن مشتق ہے، جو تہودہ کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع ہودن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تب بھی یہ لوگ مصر ہی میں رہتے رہے۔ پشت ہا پشت وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور 12 بھائیوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں منقسم تھی، مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اب ان لوگوں کا اصل وطن تو کنعان تھا، جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن یعنی بابل چھوڑ کر ہجرت فرما کر اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اولاً کنعان میں، پھر مصر میں آباد ہو گئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا۔ اب چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، اجنبی قوم کے افراد تھے، اس لیے مصری قوم جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، ان افراد نے ان لوگوں سے بڑی بڑی بیگاریں لی، ان کو بری طرح غلام بنا لیا۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور یہ ان کے سامنے عاجز محض تھے۔ قبطیوں کے سامنے چوں چراں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اس زمانے کے ظالم اور جابر ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے نہ تو دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا۔ اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے زیادہ بلند معبود ہوں۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اپنی پوری قوم کو لے کر، اور سمندر تک پہنچ گئے۔ جب صبح ہو کر ان کے نکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا، جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں آ گیا
تو اللہ جل شانہ نے سمندر کو ملا دیا، فرعون کا لشکر ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثے میں غرق ہوا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اب بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے، لیکن اب سوال تھا کہ کہاں جا کر بسے؟ اپنے ہی علاقے میں جانا تھا، وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا، آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھے، اور چند دن میں اونٹوں پر پورا سفر قطع کر لیا تھا۔ لیکن یہ چلے تو ان کو اپنے وطن پہنچنے میں 40 سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے، میدان تہ میں 40 سال سرگرداں پھرتے رہے، صبح کو جہاز سے چلتے تھے، شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ملی، وہ طور پہاڑ پر تورات شریف لینے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں گے۔ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو تو سبزی چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو کھیرا وغیرہ چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر تشریف لے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ نے پہاڑ طور اکھاڑ کر ان پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا۔ یہ واقعات اسی میدان میں پیش آئے جس میں 40 سال حیران اور سرگرداں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں ان کا اپنا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں ان لوگوں کو داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ یہودی یہ مدینہ کب آئے تو یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔